نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، آج ہم لوگ تعزیتی پروگرام میں یہاں شریک ہوئے ہیں۔ ہمارے کرم فرما ہمارے درمیان میں جناب زبیر صاحب علیہ رحمہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، ان کی تعزیتی پروگرام میں ہم لوگ یہاں جمع ہیں اس امید کے ساتھ کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، کہ تم اپنے مردوں کے اچھائیوں کو بیان کرو۔ میرے بھائیوں بزرگوں، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس محلے میں جناب زبیر صاحب رہا کرتے تھے اور کافی ملنسار، نرم مزاج، پوری زندگی انہوں نے آپس میں مل جل کر گزاری ہے اور انہوں نے بہت سارے نیک کام کیے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ ان کے اندر اللہ نے بہت ساری خصوصیتیں رکھی تھی، نرم مزاجی، ملنساری، علماء سے محبت کرنا اور اہل مدارس کا خیال کرنا، اللہ نے ان کے ظرف میں داخل کیا تھا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جانا موت جسے ہم کہتے ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنا جسے موت کہتے ہیں، یہ مرنا، موت مرنا یہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تحفہ ہم سب سمجھتے ہیں، اچھی چیز اگر کسی کو کوئی شخص دیتا ہے اسے تحفہ کہتے ہیں۔ یہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، لیکن اگر بدکار ہے، کافر ہے، اس کے لیے یہ موت تحفہ نہیں ہے، عذاب ہے۔ مومن ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، تو یہ موت تحفہ ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت مومن کا تحفہ ہے، لیکن یہ ایک ایسا تحفہ ہے کہ اسے ہر شخص برداشت نہیں کر پاتا۔ عام تو عام انبیاء بھی برداشت نہیں کر پائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جو ایک معزز نبی ہیں، جب ان کا وقت آیا تو فرشتے نے ان سے کہا کہ اب آپ کا وقت آ چکا ہے، اب آپ اس دنیا سے چلیے۔ انہوں نے کہا کہ میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، میں اللہ کا دوست ہوں۔ تم جاؤ اللہ سے پوچھو کیا کوئی دوست کسی دوست کو تکلیف پہنچانا مناسب سمجھتا ہے؟ یہ موت کی جو گھڑی ہے انتہائی تکلیف دہ گھڑی ہے، بہت شدت کی گھڑی ہے۔ کیا کوئی دوست اپنے دوست کو تکلیف دینا پسند کرتا ہے؟ تو وہ فرشتہ جو روح نکالنے کے لیے آیا تھا اللہ کے پاس گیا اور کہا آپ کے دوست ابراہیم وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیا کوئی دوست کسی دوست کو تکلیف دینا پسند کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کے تم ان سے کہو کیا کوئی دوست کسی دوست سے ملنے سے انکار کر سکتا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے؟ جب وہ فرشتہ وہاں سے واپس آیا تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کیا کوئی دوست کسی دوست سے ملنے سے انکار کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب ہمارا آخری وقت ہے، چنانچہ انہوں نے روح نکالنے کی اجازت دے دی۔ بتایا جاتا ہے
کہ اللہ سے ملاقات بغیر موت کے نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں آپ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے ہیں، اس دنیا میں اللہ سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، اللہ سے ملنے کے لیے اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، تب جا کر آپ کو اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے کہ بغیر مرے ہوئے اللہ کی زیارت نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں، یہ مرنا اتنا دشوار ہے، اتنا کٹھن ہے، اسے برداشت نہیں کرتے۔ مرنے والا بھی پریشان، اس کی اولاد بھی پریشان ہوتی ہے، اور ایسی پریشانی آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس دنیا کے اندر اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے ابراہیم کا انتقال ہونے لگا۔ آپ علیہ السلام وہاں پر موجود ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ایک صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف نے کہا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول رو رہے ہیں اپنے بیٹے کی جدائیگی پر۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا رحمتن، یہ آنسو کے قطرے رحمت ہے، اسے ہم روک نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو دل سے اور آنکھ سے غم کا اظہار کرنا باعث رحمت ہے، لیکن زبان کا استعمال کرنا، ہاتھ کا استعمال کرنا، یہ عذاب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا باپ مر جائے، کسی کا بھائی مر جائے، اگر آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، دل پھٹ رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر زبان سے بک رہا ہے میرے باپ چلے گئے اب میرا کیا حال ہوگا، میرے بھائی چلے گئے اب ہم کیسے رہیں گے، میری ماں چلی گئی اب میں کیسے رہوں گا، تو کہا یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان کا عمل ہے۔ زبان سے، ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ آدمی جب ہوش کھو بیٹھتا ہے تو ہاتھوں سے اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، سر پہ مارتا ہے، سر کو پھوڑتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا موت ہو جائے تو اس مرنے کی وجہ سے اگر زبان سے اگر کوئی غلط بولتا ہے، ایسی بات بولتا ہے جو کفریہ کلمات ہے، تو اللہ کو ناپسند ہے۔ اس لیے ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے کا انتقال ہو رہا تھا، حضرت زینب آپ کی بیٹی، اور آپ کی بیٹی کا ایک لڑکا تھا، اس کا انتقال ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی سن لے، ان للہ ما اخذ، اللہ ہی کے لیے وہ چیز تھی جو اللہ نے لے لیا ہے، وَلَهُ مَا آتَى، اور اللہ ہی کے لیے وہ چیز ہے جو تمہارے پاس ہے، اور عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز اللہ کے پاس متعین ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی آدمی وقت سے پہلے نہیں جا سکتا اور نہ وقت کے بعد ایک لمحہ بھی دنیا میں رہ سکتا ہے، یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ پھر زبان سے کہنا کہ میرے باپ چلے گئے میں کیسے رہوں گا، یہ کفر ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ میرا بھائی چلا گیا میں اجڑ گیا، برباد ہو گیا، نہیں میرے بھائیو بزرگوں، تم سے کہیں زیادہ تمہارے بھائی کے لیے، تم سے کہیں زیادہ تمہارے لیے، تمہارے گھر کے لیے ہمدرد اللہ ہے۔ اللہ سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تمام مخلوق، تمام انسان، سب لوگ اللہ کی محتاج ہیں۔ اس لیے کسی کے جانے پر ایسے کلمات کا استعمال کرنا جس سے خدا کی خدائی کے اندر شرک ہو جائے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہا
کہ آدمی کو سمجھداری کا ثبوت دینی چاہیے. کسی کا انتقال ہو جائے، ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک شخص کو خبر پہنچی، انہوں نے کہا بہت بڑا ظلم ہوا، العیاذ باللہ بہت بڑا ظلم ہوا. کیوں؟ کیا ظلم ہوا؟ تو ان کا انتقال ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک. ایسے کلمات نہیں ہیں. اللہ نے اس کو ایک مقررہ وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا، اب اپنے پاس بلا لیا ہے. اور مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جسے آخرت کہنا ہے. اس لیے جب مسلمان مرتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا. یہ انتقال لفظ جو ہے عربی کا لفظ ہے. انتقال کسے کہتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. اب وہ شخص اس دنیا میں تھا، موت واقع ہوئی، اب اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلا گیا. اور وہ دنیا ایسی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور یہ دنیا ایسی ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی. ہر شخص ختم ہو جائیں گے. یہ مکان، یہ درخت، یہ اشجار، یہ انسان، یہ جنات، یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائے گی. یہاں تک کہ جو موت ہے اس موت کو بھی موت آ جائے گی، سب چیز ختم ہو جائے گی. تو مسلمان مرنے کے بعد منتقل ہو جاتا ہے، وہ رہتا ہے. مسلمان رہتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ اس دنیا میں نہیں بلکہ دوسری دنیا میں رہتا ہے. میرے بھائی چائے پلانے والے، مختصر پروگرام ہے، بات مختصر سی ہے، چائے بند کیجئے اور پروگرام کی طرف لوگوں کا ذہن کیجئے. لوگ آج دہریت کی طرف چلے گئے. لوگوں نے اپنی شریعت کو نہیں سمجھا. آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ایک تنظیم ہے کمیونسٹ. آپ غور سے سنیے، کمیونسٹ کا یہ عقیدہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں، اس کا نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے، ختم. یہ کمیونسٹ مذہب کا ذہن ہے جسے لادینیت کہتے ہیں. وہ اس دنیا کے بعد کی دنیا کو نہیں مانتے، اسے کمیونسٹ کہتے ہیں، دہریت کہتے ہیں. اور ایک مذہب ہے جسے ہم ہندو کے نام سے جانتے ہیں، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ مر جاؤ، اب مرنے کے بعد تمہاری لاش کو جلا دی جائے، اور اس لاش کو جلانے کے بعد اس راکھ کو گنگا میں بہا دیا جائے تو جتنا پاپ تم نے دنیا میں کیا ہے تمام کے تمام پاپ ختم، تم صحیح سالم ہو جاؤ گے. لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے آخرت. اس دنیا کے اندر یہاں کے کیے ہوئے کا حساب دینا ہوگا، ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا. اگر آپ نے اچھائی کی ہے آپ اچھائی کو دیکھیں گے، برائی کی ہے برائی کو دیکھیں گے. لکھا ہے کتابوں میں، اگر ایک سینگ والی بکری کو بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اس کا بھی حساب ہوگا، وہ ہے آخرت. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. آخرت کے دن پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس دن ہوگا کیا؟ اس دنیا میں ہم جو کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں وہاں ہم دیکھ لیں گے، اچھائی بھی دیکھ لیں گے، برائی بھی دیکھ لیں گے. لیکن وہ قیامت قیامت کبریٰ ہوگی، بڑی قیامت ہوگی. لیکن ایک قیامت ہے صغریٰ. وہ کون سی قیامت ہے؟ جب انسان مر جائے اسی وقت اس کی قیامت آ گئی، ختم. اب وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کی قیامت آ گئی. لیکن مردے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے اپنی قبر میں کشتی میں بیٹھنے والے کی طرح ہے. کیا سمجھا آپ نے؟ ایک کشتی سمندر میں چل رہی ہے اور سمندر میں جانے کے بعد بھنور میں پھنس گئی. اب اس کو کوئی کنارہ نہیں مل رہا ہے تو وہ فریاد کرے گا، ہمیں کوئی بچا لے. کسی بچانے والے کو پکارے گا اور ہر سمت دیکھے گا کدھر سے کوئی آ جائے، میری کشتی کا سہارا ہو جائے.
اسی طریقے سے مردے اپنی قبر میں اپنے بچوں کی محتاج ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے محتاج ہوتے ہیں، جی اپنی اولادوں کے محتاج ہوتے ہیں، اور یہ تمنا کیے ہوتے ہیں، آرزو کیے ہوتے ہیں میری اولاد میرے لیے کوئی استغفار کرے، میری اولاد میرے لیے خیرات کرے، میری اولاد میرے لیے کوئی نیکی کرے جس نیکی کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ ہو۔ میرے بھائیو بزرگوں، جس طریقے سے اولاد سے، رشتہ دار سے، عزیز و اقارب سے اس دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ نیک ہو۔ اگر نیک نہ ہو تو کیا اپنے مردہ رشتہ داروں کے لیے کون سا استغفار کرے گا؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی مر جاتا ہے لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ 3 عمل یاد رکھ لیں۔ اذا مات الانسان ينقطع عنه عمله، آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کو اس کے عمل کا کوئی ثواب نہیں پہنچتا۔ نمازی تھا، انتقال کر گیا، اب نماز کا ثواب نہیں پہنچے گا۔ حاجی تھا، ہر سال حج کرتا تھا، اب انتقال ہو گیا تو اب حج کا ثواب نہیں پہنچے گا۔ روزہ رکھتا تھا، رمضان المبارک اس کے مرنے کے بعد آئے، اب روزے کا ثواب نہیں پہنچے گا۔ لیکن 3 عمل ایسا ہے کہ یہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کو ثواب ملے گا۔ ہم میں سے جو شخص ذی ہوش ہیں، عقل مند ہیں، جو میری بات سمجھ پا رہے ہیں، ان 3 باتوں کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں اور پوچھ لیں اچھی طریقے سے۔ وہ کون سا 3 عمل ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملے گا؟ کس کو؟ جو وہ عمل کر کے گیا ہے۔ بیٹوں کی طرف سے تحفہ گیا وہ الگ، رشتہ داروں کی طرف سے گیا وہ الگ، لیکن 3 عمل ایسا ہے کہ خود اس نے کیا تھا لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اس کو ثواب مل رہا ہے۔ سب سے پہلا عمل صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری ہو۔ کون سے عمل ہے صدقہ جاریہ؟ علماؤں سے محبت کیجئے، اماموں سے محبت کیجئے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ صدقہ جاریہ کیا ہے۔ اماموں سے محبت کیجئے، علماء سے محبت کیجئے، ان کی محبت اس دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کرے گی، آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ اگر امام سے کوئی تکلیف ہو جائے، امام سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی عالم سے کوئی بھول ہو جائے، آنکھ بند کر لیجئے، یہ رہبر ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہمارے علماء فرمائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ صدقہ جاریہ کیا ہے۔ صدقہ جاریہ مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، راستہ بنانا، ہاسپٹل بنانا، ایسا کام کر کے جانا آپ کے جانے کے بعد بھی اس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ مسجد بنا دیا آپ نے، زمین دے دیا، اینٹ دے دی، مسجد کے لیے آپ نے کوشش کر لی، آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا جب تک اس مسجد میں نماز ہوتی رہے گی۔ مدرسہ بنایا آپ نے، مدرسے میں اینٹ دی، مدرسے میں آپ نے چندہ دیا، مدرسے میں آپ نے مدرسے کے اخراجات کو برداشت کیا، وہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے۔ آپ اپنے قبرستان میں اپنی قبر کے اندر سو رہے ہیں لیکن آپ کے بنائے ہوئے مدرسے میں الحمدللہ رب العالمین قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اس قرآن کی برکت سے آپ کو فائدہ پہنچے گا آپ کی قبر میں۔ مدرسہ بنایا، جی راستہ بنایا، آپ راستے کو معمولی نہ سمجھے۔ آج سے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں 40 سال پہلے، 60 سال پہلے، ان سے پوچھ لیجئے، پوپری جانے کے لیے آدمی صبح جاتا تھا، شام ہو جایا کرتی تھی واپسی میں، لیکن آپ گھنٹوں میں لوگ جاتے ہیں، گھنٹوں میں آتے ہیں۔ کیسے جاتے ہیں میرے بھائی؟ راستے سے جاتے ہیں۔ اگر راستہ دینے والے
راستہ بنا نہیں تھا، اس وقت کے لوگوں نے راستہ بنایا ہوگا۔ اگر وہ مومن ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کو ایک ماننے والے ہوں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہوں گے، وہ مومن اپنی قبر میں ان تمام چلنے والوں کی وجہ سے ان کو راحت مل رہی ہوگی، راستے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے آپ جو بھی رفع عام میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہے، اگر وہ آدمی کر کے جاتا ہے تو اسے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے۔ دوسری چیز، او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ میرے بھائیو بزرگوں، علم کے تعلق سے لکھا ہے کہ علم میں دو علم ہیں، ایک علم طب جو بدن کا علم ہے، اور ایک دینی علم جو روح کا علم ہے۔ لیکن یہاں پر عام ہے کہ ہر علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک ایسا علم آتا ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ کو، اگر کسی کے ہاتھ میں چوٹ ہے تو آپ دیکھ لیتے ہیں اپنے علم کی وجہ سے، تو اس کا چوٹ صحیح ہو جاتا ہے، درد ختم ہو جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اور بھی کوئی علم ہے جو آپ کو معلوم ہے تو آپ اسے بتا دیجئے لوگوں کو کہ آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ فائدہ حاصل کریں۔ اسی طریقے سے اللہ نے آپ کو قرآن کا علم دیا ہے، حدیث کا علم دیا ہے، تو آپ لوگوں کو سکھائیے، لوگوں کو پڑھائیے، جس سے یہ ہوگا کہ آپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ یہ دو چیزیں ہوئی، ایک صدقہ جاریہ اور دوسرا ایسا علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، اور تیسری چیز نیک اولاد۔ نیک اولاد، ولد صالح، آدمی اس دنیا سے چلا جائے لیکن اولاد کی ایسی پرورش کرے، ایسی پرورش کرے کہ وہ دیندار ہو، اللہ کو ایک مانتا ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہو، اور آپ کے احکام پر چلتا ہو، سنتوں کی پابندی کرتا ہو، تو مرنے والا مر جائے اس کے بعد بھی اس کو ثواب اس بچے کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، میں مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے آیا تھا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بچہ، کوئی انسان اس وقت تک نیک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی لائی ہوئی کتاب قرآن پاک کو نہ پڑھ لے۔ بغیر قرآن پڑھے ہوئے، بغیر قرآن سیکھے ہوئے کوئی نیک دیندار نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، یسلن قرآن کے بعد جو اما پارہ ہے یہ بھی قرآن ہے، اور یہ سلن قرآن جو پڑھایا جاتا ہے یہ بھی قرآن کے لیے پڑھایا جاتا ہے، اور علی بے نورانی قاعدہ یہ بھی قرآن کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ جو لوگ علی بے پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں، یہ سلن قرآن جو پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، اما پارہ جو پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، یہ سب قرآن کی تعلیم میں شامل ہے۔ معمولی نہ سمجھا آپ ان کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مکتب میں بھیج دیا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اسکول میں آپ کا بچہ جاتا ہے، آپ اس کی فیس وقت پر جمع کرتے ہیں، آپ صبح نہلاتے ہیں، نہلانے کے بعد روزانہ اس کے لیے لباس بدلا جاتا ہے، ہزاروں روپے فیس میں دی جاتی ہے، لیکن مکتب میں آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، نہ اس کا منہ صاف ہوتا ہے، نہ اس کے کپڑے بدلے ہوئے ہوتے ہیں، اسی کپڑے میں چلا جاتا ہے جس کپڑے میں رات میں سویا تھا، پیشاب نکل گیا ہوتا ہے، اسی کپڑے میں آپ بھیج دیتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان، پہلے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے، ہم قرآن کی تعلیم کو معمولی نہ سمجھے، ان بچوں کا خصوصی طور پر خیال رکھیں، ان بچوں کو پابندی کے ساتھ ہم مدرسے میں داخل کرائیں، مدرسے میں بھیجیں، اور وہاں جانے کے بعد ان مولوی صاحب سے، امام صاحب سے، قاری صاحب سے، حافظ صاحب سے منت و سماجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ہم ان سے ملے کہ میرا بچہ آپ کے پاس قرآن کی تعلیم کے لیے آتا ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں،
इंजीनियर, डॉक्टर, जिनके ऊपर लाखों रुपया आपने खर्च किए होंगे, मैदान महशर में, कब्र में, आखिरत में कोई गारंटी नहीं है उसकी इल्म की वजह से आपको फायदा पहुंच जाए। लेकिन ये सल्लन कुरान वाले, ये अल्लीबे वाले, ये कुरान शरीफ वाले अगर एक बार भी आपके लिए हाथ उठा के दुआ कर दे, ए अल्लाह मैंने जो कुरान पढ़ा है, मैंने जो ये हदीस पढ़ी है, इसकी बरकत से मेरे बाप की बख्शिश फरमा दीजिए, अल्लाह आपकी बख्शिश फरमा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मामूली न समझे, कुरान की तालीम हर घर के अंदर होनी चाहिए और कुरान की तालीम भी सही नहज पर होनी चाहिए। इसको जरूरी समझे, लाजिम समझे, नजात का जरिया यही है, इसके बगैर हम नजात हासिल नहीं कर सकते, इन उलमा के बगैर हम नजात हासिल नहीं कर सकते। आज पूरी दुनिया आपको मिटाने के ऊपर लगी हुई है, आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यही बोरिया नशी, यही उलमाए किराम आपके दर्द को रोकने के लिए, आप तो सो जाते हैं, इन उलमाए किराम से पूछिए कि रातों को जागकर इस मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआएं कर रहे हैं। ए अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस आलम की हिफाजत फरमा, इस वबा को खत्म फरमा। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, इन उलमा से हमें अपने ताल्लुक को मजबूत करना है, बरकरार करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने उलमा से मुलाकात के लिए गया, एक आलिम से मुलाकात के लिए गया, जैसे हमारे पास इस वक्त हमारे करम फरमा पीर तरीक़त, शेख तरीक़त हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब दामत बरकातहुम तशरीफ लाए हैं। लेकिन अगर आप लोग घरों में रह जाएं, घर से निकल के यहाँ आए सिर्फ इसलिए कि हम हजरत से जाके मुसाफा करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी आलिम से मिलने के लिए जाता है वो मुझसे मिलने के लिए आता है। इतना, और कहा जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया वो मुझसे मुसाफा किया, और जो किसी आलिम के साथ बैठा वो मेरे साथ बैठा, जो मेरे साथ बैठा वो जन्नत में मेरे साथ बैठेगा। इतनी बड़ी फजीलत है किसकी? उलमा की, आलिम की। और उलमा कौन है? आप उलमा किसे समझ रहे हैं? मस्जिद के इमाम ये उलमा में है, मस्जिद के मुअज्जिन ये उलमा में है, मदरसे के उस्ताद उलमा में शामिल हैं, मकतब के उस्ताद उलमा में शामिल है। इनका देखना सवाब, इनसे मिलना सवाब, इनसे मोहब्बत करना सवाब। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम इनसे कद्र के साथ मिले, इनकी कद्र को पहचाने और हम कुरान की तालीम इनसे सीखें। इनके दिलों में आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है, ये वारिस अंबिया है। इनसे हम मोहब्बत करके उस इल्म को सीखें तो हम सीखेंगे, तो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, हम सीखेंगे, अपने माँ बाप के लिए दुआ करेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे तो हमारे बच्चे हमारे लिए दुआ करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, इस कम वक्त में मैं चंद ही बात आपके सामने अर्ज करनी थी। मैंने जो बात की है उसको ज़हन नशीन कर लीजिए कि मरना मोमिन के लिए तोहफा है, काफिर के लिए आज़ाब है। बगैर मरे हुए अल्लाह का दीदार नहीं होगा, इसलिए मरना मोमिन के लिए तोहफा है। जो जाने वाले इस दुनिया से चले गए, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनके लिए ईसाल सवाब करें, उनके लिए हमें जो कुछ आता है, कुरान की जितनी आयतें आती हैं उनको पढ़कर हम उनके लिए ईसाल सवाब करें। लिखा है अल्लामा शरीफुद्दीन रहमहुल्लाह ने कि अगर कोई आदमी किसी कब्र पर जा करके एक बार अलहम शरीफ पहले पारा में है, अलहम शरीफ एक बार और 3 बार आयतुल कुर्सी और 10 बार सूरह कुल हु अल्लाहु अहद पढ़े और पढ़ करके साहिबे कब्र के लिए ईसाल सवाब करे तो अल्लाह ताला उस साहिबे कब्र की भी मग़फ़िरत फरमा देता है और जो ईसाल सवाब करता है उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देता है। हम में से अगर किसी को याद है तो इसका अमल जारी रखें। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।